وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنے بندوں سے پیغام دیتا ہے، اپنے بندوں کو، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور قرآن مقدس میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، چاہے وہ جاندار ہو غیر جاندار ہو، ہر ایک اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ سارے عالم کا ہے تو مختار کل رب جلیل، سارے عالم کا ہے تو مختار کل رب جلیل، تیرے بس میں ذرہ ذرہ ہم ہیں محتاج و علیل، تیرے بس میں ذرہ ذرہ ہم ہیں محتاج و علیل، اور تو نہ پیدا ہے کسی سے اور نہ تجھ سے کوئی، تو نہ پیدا ہے کسی سے نہ اور نہ تجھ سے کوئی، ایک تیری وحدانیت کی یہی ہے روشن دلیل۔ نہ اللہ کسی سے ہے اور نہ کوئی اللہ سے ہے، ایک تیری وحدانیت کی یہی ہے روشن دلیل۔ اور فہم انسانی پہنچنے سے وہاں معذور ہے، فہم سمجھ، فہم انسانی وہاں پہنچنے سے معذور ہے، عقل کی حد سے ہے آگے تیری رفعت کی دلیل، عقل کی حد سے ہے آگے تیری رفعت کی دلیل، اور تیری الطاف و کرم سے ہر طرح محفوظ تھے، تیری الطاف و کرم سے ہر طرح محفوظ تھے، پیٹ میں مچھلی کے یونس اور آگ میں حضرت خلیل، پیٹ میں مچھلی کے یونس اور آگ میں حضرت خلیل۔ رب کی طاقت پر غور کیجیے کہ رب تبارک تعالیٰ جسے زندہ رکھنا چاہے مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے۔ اللہ جسے بچانا چاہے نمرود کی آگ میں بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمارا یقین کامل اگر خدا کی ذات پر ہو، بھروسہ کامل اگر خدا کی ذات پر ہو، اور اس بھروسہ کو لے کر ہم اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہوں، اللہ کو سجدہ کریں، قسم رب کعبہ کی انسانی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اور نہ ہی وہ رزق سے پریشان ہوگا، کسی چیز سے وہ پریشان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ سے اس قدر قربت حاصل کیجیے، رب کی عبادت اس انداز سے کیجیے، اور اللہ کے سامنے اس طرح خلوص نیت سے جھکیں کہ رب تبارک تعالیٰ خود بندے سے پوچھے بتا تجھے اور کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے۔ اسی انداز سے جب غوث اعظم نے سجدہ کیے تو رب تبارک تعالیٰ نے ولایت کا تاج سر پہ رکھ دیا۔ اسی انداز سے سرکار غریب نواز جب رب کے سامنے جھکے تو بھارت کی راجدھانی اور بھارت کی سلطنت رب تبارک تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو سونپ دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس قدر قربت حاصل کی۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔
حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جملہ انبیاء کرام کی تعلیم کا محور، اولاد آدم جوں دنیا کے جال میں پھنس کر کلمہ طیبہ کے مفہوم اور معنی سے بے خبر ہوتی رہی، اللہ تبارک تعالی نے انبیاء کرام کو بھیج کر اس کی یاد دہانی کرتا رہا، یاد دہانی کرتا رہا۔ کوئی بھی نبی کی امت جب بھی کلمہ طیبہ سے دوری اختیار کی اور رب تبارک تعالیٰ سے دور ہٹ چکی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرتا رہا۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم میں اسی کلمہ پاک کی اور توحید و رسالت کی تبلیغ کی، ہر نبی یہی کلمہ طیبہ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے اللہ کے بندو لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی کو پوجو۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم میرے سامنے سر کو جھکاؤ، مجھے پوجو، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو۔ جب میری پوجا کرو گی تو تم ہر بلا سے محفوظ رہے گا، جب میرے سامنے سر جھکائے گا تو زمانے کے حادثات سے بچ جائے گا، جب میرے سامنے سربا سجود ہوگا تو ہر حادثات ارضی و سماوی سے تجھے میں محفوظ اور معمول رکھوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو، شرط یہ ہے کہ 5 جگہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، پابندی